کچھ ہاتھوں میں زندگی کی جو لکیر ہے یہ آخر میں کئی طرح کے جزیرہ نما نشان بنا رہی ہوتی ہے، جزیرہ نما نشان بنا رہی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کا آخری وقت بہت برا ہوتا ہے۔ شروع کا وقت ان کا بہت اچھا ہوتا ہے، ان کے پاس پیسہ بھی آتا ہے، دولت ریل پیل ہوتی ہے دولت کی، اور کئی لوگ یعنی ان کی بدولت چل رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ ان کی بدولت چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا کہ یہ جتنی دولت ہے، جتنی کامیابی ہے، اور جن کے ساتھ اچھا کیا، جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے ان کو انہوں نے کپڑے دیے، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا ان کو راشن دیا، اور اپنے خاندان اور برادری کو کسی چیز سے کبھی انکار نہیں کیا۔ جو مانگا بولا یہ چاہیے، بولا لے جاؤ، وہ چاہیے لے جاؤ، اور دعوت، اور دوسرے تیسرے دن ان کے گھر میں دعوت، اور بڑے بڑے لوگ ان کی دعوت میں آ رہے ہیں، دعوتیں کھا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اتنا پیسہ اللہ نے ان کو دیا کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہے، اتنا پیسہ ہے کہ بانٹ بانٹ کے تھک گئے، پیسہ ختم نہیں ہوتا۔ لیکن پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب میں نے دیکھا کہ یہ لوگ بھیک مانگ رہے تھے۔ یہی بڑے میاں جو پیسہ لوٹایا کرتے تھے اور جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا ان کو کھانے کو دیا کرتے تھے، ان کے بیٹوں نے ان کو گھر سے بے دخل کر دیا، یہ در پدر ہو گئے، اور پھر مارکیٹ میں کبھی ایک کونے میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی دوسرے کونے میں پڑے ہوئے ہیں، اور لباس جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ 6 ماہ تک لباس ہی چینج نہیں کیا، وہ میلے کچیلے کپڑے ہو چکے ہیں، اور چہرہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو زندگی میں کبھی دھویا ہی نہیں، اور بال ایسے لگتا ہے کہ جیسے دنیا بھر کی گند کچرا جو ہے ان کے سر میں ڈال دیا گیا، اور ہر آنے جانے والے کو وہ دیکھتے تھے۔ لیکن آخری وقت تک ان کی یہ عادت تھی کہ کسی سے مانگتے کچھ نہیں تھے۔ ہاں کوئی لا کر دے دے تو ان کا دل چاہتا تو کھا لیتے، نہیں تو وہاں سے اٹھ کے کسی اور جگہ جا کے بیٹھ جاتے۔ یقین کریں کہ ان کا وہ وقت ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس بہت دولت تھی اور بہت سب کچھ تھا۔ پھر مجھے پامسٹری کا جو جنون تھا میں نے پھر جا کر اس شخص کا ہاتھ دیکھا۔ باتوں باتوں میں ہاتھ دکھانے پہ راضی نہیں تھے، لیکن باتوں باتوں میں میں ان کی خواہشیں پوری کر کے جی یہ لے لیں، وہ لے لیں، وہ کریں، یہ کریں۔ پہلے میں نے 10-15 دن 12 دن اچھے تعلقات بنائے، ان سے آتے جاتے سلام کیا اور پوچھا انکل کچھ کھانا ہے، چائے منگا دوں، یہ کر دوں، وہ کر دوں۔ اس طرح کر کر کے انکل کو رائے راست پہ لایا، اور جب ان کا میں نے ہاتھ دیکھا تو یقین کریں کہ ایسے ہوا کہ جیسے 1000 واٹ کا کرنٹ لگا دیا ہو مجھے کسی نے، کہ ان کی قسمت میں اتنی دولت تھی، اتنا سب کچھ تھا، اور آج ان کا یہ حال ہے۔ تو میں اس سے پہلے کہ ان کے ماضی کے بارے میں کچھ کہتا، انہوں نے اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑایا اور چل دیے۔ میں آوازیں دیتا رہ گیا لیکن وہ نکل گئے اور بالکل نہیں سنی۔ اور ایک دن وہ بھی ہوا کہ میں نے دیکھا کہ کافی لوگ جمع ہیں، تو میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا یار بابا جو فٹ پاتھ پہ ادھر بھیک مانگا کرتا تھا اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کا کوئی ہے بھی نہیں کہ جو اس کو دفنائے۔ حالانکہ ان کا سب تھے ان کے، لیکن کوئی نہیں تھا۔ کہتے ہیں نا کہ اچھے وقت میں تو سب ہوتے ہیں، برے وقت میں کوئی نہیں ہوتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ انکل در پدر تھے۔ میں لکیر بنا کے بتاتا ہوں، آپ دیکھیے گا اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، جاننے والوں کے ہاتھ میں اگر ایسی لکیر ہے تو وقت سے پہلے اپنے آپ کو ہوشیار کر لیں، ورنہ انجام بڑا برا ہوگا۔ یہ زندگی کی لکیر ہے۔ دو شاخہ ہے اور اس میں یہ جزیرہ نما چیزیں بن رہی ہیں۔ حالانکہ یہاں پر جو ان کی اگر ہم کامیابی کی لکیر کی بات کرتے ہیں تو کامیابی بڑی زبردست ہے، کافی بڑی لکیر ہے کامیابی کی ان کے ہاتھ میں۔ اور پھر اگر ہم دماغ کی لکیر کی بات کرتے ہیں تو دماغ کی لکیر بھی بہت زبردست ہے، لیکن آخر میں جہاں پر جزیرہ آ رہا ہے وہیں پر دماغی لکیر بھی جزیرہ بنا رہی ہے۔ یعنی دماغی صلاحیتیں جو ہیں ان کی، جو آپ دیکھیں، پاگل نہیں تھے کہ ہم کہیں کہ پاگل ہے، لیکن دماغی صلاحیتیں بالکل ایسے ہو گئی تھی کہ نہ بولنے کے قابل۔ اس لیے اکثر وہ لوگوں سے بھاگ جایا کرتے تھے، لوگ ان کو بلاتے تھے تو وہ ان سے چلے جایا کرتے تھے۔ اور یہاں پر ان کی جو کامیابی کی لکیر ہے وہ ایکس نما نشان بنا رہی تھی، جو بہت بڑی کامیابی کی علامت ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا وقت آئے،
تو پہلے اس طرح کی دیکھ لیں اگر لکیریں آپ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ نہ کرے کہ آپ کے ہاتھ میں، اگر آپ کے ہاتھ میں ہیں تو وقت سے پہلے ہوشیار ہو جائیں، ورنہ وقت برا آ سکتا ہے، کیونکہ عموماً آخری وقت جو ہے وہ برا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ عبدالحمید نے سوال کیا کہ میرے ہاتھ میں کامیابی اور قسمت کی لکیر کو دیکھ کر بتائیں کہ کیسی ہیں اور کیا ہوگا۔ دیکھیں جی، آپ کے ہاتھ میں جو کامیابی کی لکیر ہے وہ صرف دولت کی طرف جا رہی ہے۔ دولت آپ کے نصیب میں بہت ہے اور انشاءاللہ العزیز دولت آپ کو بہت ملے گی۔ اور رہی بات کامیابی کی، تو کامیابی کی لکیر آپ کے ہاتھ میں کوئی خاص اچھی نہیں ہے۔ کامیابی کے لیے آپ کو بڑی محنت اور بڑی کوشش کرنا پڑے گی، پھر جا کے آپ کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اور آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ کوشش کیا کریں کہ 117 مرتبہ سورہ کوثر لازمی پڑھتے رہا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان کریں۔ سیما نے سوال کیا منڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں دولت کتنی ہے اور کامیابی کتنی ہے۔ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ کی تمام لکیریں بہت اچھی ہیں، اور سب سے اچھی لکیر یہ ہے کہ دماغ کی اور زندگی کی لکیریں الگ الگ ہو کے چل رہی ہیں۔ ایسے لوگ اپنی محنت اور اپنی کوشش سے بہت بڑا مقام اور بہت بڑا نام بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ سہیل قاسم نے سوال کیا رحیم یار خان سے کہ بتائیں کہ میری ترقی کب ہوگی اور کامیابی مجھے کب ملے گی۔ پیارے دوست، موجودہ سال جو چل رہا ہے 2023، اسی کے 7ویں اور 8ویں ماہ میں کامیابی ملنے کا امکان ہے۔ بہرحال آپ کوشش کیا کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکے درود ابراہیمی جو ہے نا اس کو کثرت سے پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ ایال نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں، بہت محنت کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی کامیابی نہیں ملتی اور بہت زیادہ پریشان ہوں، یہ بتائیں کہ میں کیا کروں۔ پیارے دوست، آپ کے حالات انشاءاللہ العزیز 2024 میں بدل جائیں گے اور آپ کے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ بہرحال آپ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے سورہ فاتحہ جو نا اس کو پابندی سے پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ مشکلیں بھی آسان ہوں گی، کامیابی ملے گی اور دولت بھی آئے گی انشاءاللہ۔ ہاشم نے سوال کیا انگو سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں دولت اور کامیابی ہے یا نہیں۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں دماغ کی اور زندگی کی لکیریں الگ الگ ہو کے چل رہی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ بہت محنتی ہوتے ہیں اور محنت سے اپنا مقام بناتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جلد آپ کا بہت اچھا وقت شروع ہونے والا اور آپ کو کامیابی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ محمد عثمان نے سوال کیا ہے خانپور سے کہ ایسا کوئی چانس ہے کہ میں باہر ملک جاؤں اور سیٹل ہو جاؤں۔ جی بالکل، آپ کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے ہاتھ میں ایسی لکیریں موجود ہیں، آپ وہاں سیٹ بھی ہو جائیں گے اور کامیاب بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ سفر جو ہے وہ آپ کے حق میں بہتر اور اچھا رہے گا۔ محمد نے سوال کیا ڈیرہ اسماعیل خان سے کہ میں بہت پریشان ہوں، کوئی نفسیاتی عمل ہے، کوئی جادو ٹونا ہے یا کچھ اور ایسا ہے، بہت طرح کے علاج کرائے لیکن کچھ نہیں ہوا، آپ یہ بتائیں کہ میں کیا علاج کروں تاکہ میں بہتر ہو جاؤں۔ پیارے دوست، آپ کوشش کرو سورہ اخلاص جو نا 313 مرتبہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں، انشاءاللہ 3 اور 6 ماہ کے اندر اندر آپ کی طبیعت انشاءاللہ بالکل سیٹ ہو جائے گی، اور جادو بھی آپ کے اوپر ہے، نظر بد کے اثرات بھی ہیں، اور حسد والی پوزیشن بھی آپ کے ساتھ چل رہی ہے۔ کاشف ملک نے سوال کیا ہے آزاد کشمیر سے کہ یہ بتائیں کہ میری نوکری کب تک لگے گی اور کب میرے لیے بہتری ہوگی۔ پیارے دوست، آپ آج سے کوشش کر دیں، آپ کے حالات تو ماشاءاللہ سے اچھے ہیں اور قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے اور کامیابی کی لکیر بھی آپ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ باقی کوشش کرنا آپ کا کام ہے، رحمت میرا اللہ کرے گا، اور کوشش کریں سورہ کوثر اور سورہ اخلاص اس کو ملا کر پڑھتے رہا کریں تاکہ بہتری ہو۔ نیلم نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ 4 سال میری شادی کو ہو گئے، یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں کوئی اولاد ہے یا نہیں۔ بالکل آپ کے نصیب میں اولاد ہے، اور آپ کے نصیب میں 3 اولادیں ہوں گی، اور اولادوں کی خوشخبری ہو سکتا ہے کہ آپ کو 2024 میں ملے انشاءاللہ۔ اولادیں بھی ہوں گی اور اچھے بخت والی بھی ہوں گی۔ ثنا نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی، اور شادی کیسے رہے گی۔ آپ کی شادی اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی، اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اللہ کرے گا کہ بہتر ہوگی۔ ذیشان حیدر نے سوال کیا لاہور سے کہ میری لک لائن کو دیکھ کر بتائیں، اور جہاں میں نے مارک کیا اس کو بتائیں کہ کیا چیز ہے۔ جو آپ نے مارک کیا ٹرائی اینگل ہے، اور یہ کامیابی کی علامت ہے۔ رہی بات لک لائن، تو لک لائن اللہ کے فضل سے آپ کی بہت بہتر اور بہت اچھی ہے۔ بہرحال آگے آپ کے اوپر ہے کہ آپ کوشش کریں گے تو یہ لکیر کچھ کرے گی، آپ کوشش نہیں کریں گے تو لکیر بیکار ہے۔ فریہ محسن نے سوال کیا ڈسکس ہے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں کتنی اولادیں ہیں۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں 3 سے 4 اولادوں کی علامت موجود ہے، اور اللہ کے فضل سے لک آپ کا اچھا ہے، آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا۔ ثنا نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور سارے لوگ مجھے مجبور کر رہے ہیں
کہ میں دوسری شادی کروں۔ آپ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں دوسری شادی کی علامت ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی، آپ کے ہاتھ میں موجودہ وقت میں تو دوسری شادی کی کوئی علامت نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ سلسلے بن رہے ہیں، اور اگر یہ 2-2.5 سال میں اگر بن جاتا ہے تو پھر تو شادی کی پکی علامت ہوگی۔ لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ لکیر آگے بڑھے گی، کیونکہ پھر سے اس وقت جو لکیر وہ بنی ہوئی ہے وہ صرف جنی محبت یا لنک والی لکیر ہے، اور یہ کوئی خاص اچھی لکیر نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ جو نا 2 یا 2.5 ماہ بعد دوبارہ ہمیں ہاتھ بھیجیں تاکہ ہم اس کو دیکھیں کہ لکیر آگے بڑھی یا نہیں بڑھی، اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔